سب سے دلچسپ صورتحال تب تھی جب ہم نے اس شخص کو اس کی وہ ویڈیو دکھائی جس میں یہ اپنی طالبہ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تم میری خواہش پوری نہیں کر سکتی تو میں بھی تمہیں پاس نہیں کروں گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کا کہنا تھا کہ ہاں تو میں کیوں دوں اس کو نمبر۔ اس کا مطلب تو ہے کہ تم لڑکی کو جھوٹ بول کے اس کا جنسی استحصال کر رہے تھے، یہ تو اور بڑا جرم ہے، یہ تو اور بڑا جرم ہے۔ ری چیکنگ کی اپلیکیشن 8 دن 5 منٹ لگیں گے، ٹھیک ہے؟ میں نے سر ایسا کچھ نہیں کہا، یہ آپ نہیں ہے، یہ سر یہ 1 منٹ چھوڑ دو نا۔ او بھائی دیکھیں نا، اچھا میں کہہ رہا ہوں ری چیک کی اپلیکیشن اسٹوڈنٹ 5 دن میں دے سکتا ہے۔ اچھا آپ نے گھر بلا کے اس کو ری چیک کروایا؟ میں نے ڈپارٹمنٹ میں بلایا ہے۔ 5 منٹ میں کیا کرنا تھا؟ 5 منٹ لگیں گے، کیا تھا؟ کیا 5 منٹ میں کیا کرنا؟ میں نے شادی پہ جانا تھا بھائی جان، 5 منٹ کیا لگے؟ لیاقت پور شادی پہ جانا تھا میں نے، تو اس لیے میں نے کہا اپنا ری چیک بھی اس نے پیپر وہاں کیا ہے۔ یہ میں آپ کو 95 نمبر دے رہا ہوں، یہ کس نے کہا؟ جی یار میں آپ کو 95 نمبر دے رہا ہوں، یہ کس نے کہا؟ اس نے 1 منٹ میں کس نے کہا ہے یہ؟ اور بھائی ہاں یا نا میں جواب دو یار۔ آپ نے کہا بس آگے چلتے ہیں نا، اور بھائی پورا موقع ملے گا، میڈیا پہ جب بات پوری موقع ملے گا، سے بات کریں نا سر آپ۔ اور تم بات کر نہیں رہے نا، سنو میں کر رہا ہوں نا، ابھی صرف سن لو ذرا، ٹھیک ہے نا؟ تمہیں لگ رہا ہے کہ مذاق ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یہ پورے پاکستان کی سب سے بڑی خبر ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا پروفیسر بچیوں کو گھر بلا کے پیپر ری چیک کرواتا ہے، ان کا جنسی استحصال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کی مرضی کے نمبر دیتا ہے۔ سن لو نا، 1 منٹ خاموش رہنا یار، 1 منٹ سن۔ اس کے موبائل کی چیٹ تو دیکھ لو، سب دکھاتے ہیں، پہلے ویڈیو دکھا دیں، جی چیٹ دکھا لو، پہلے ویڈیو۔ آپ نہیں کر سکتی تو میں بھی نہیں کر سکتا یار، میں اس کو نمبر کیوں دوں بتاؤ؟ ہاں جب وہ کچھ نہ کرے تو آپ، میں نے کچھ کرنے کی بات نہیں ہے۔ 1 منٹ سر او بھائی گول گول نہ گھماؤ، ایک آپ نہیں کر سکتی تو میں بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا کیا مطلب؟ میری ایک بات سن، میں ابھی کر رہا ہوں، پھر بعد میں کیا کرو گی؟ آپ نہیں کر سکتی میں بھی نہیں کر سکتا، سنتے جاؤ پھر سوال کا جواب دینا۔ بے غیرتی اور بے شرمی کی بات یہ تھی کہ یہ ہر جنسی درندے کی طرح لڑکی کو ہی مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیوں مجھے نمبر بڑھانے کا کہہ رہی تھی، حالانکہ یہ بے شرم انسان خفیہ ویڈیوز میں اعتراف کر چکا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر لڑکی کو فیل کیا ہے۔ جانو کر دیتا ہوں، ٹیچروں بچیوں کو جانو کہتے ہو؟ بند کر، جانو کر دیتا ہوں۔ اچھا بیٹیاں ہوتی ہیں یہ اسٹوڈنٹس، یاد رکھنا، بالکل بیٹی کو جانو کہے گا کوئی؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ یہ تو اتار دو، 1 منٹ پورا نہیں اتار دو، یہ اتار دو۔ اس میں دیکھیں میں اس کے قریب بیٹھا ہوں، میں 95 نمبر لگا رہا ہوں، دیکھ اس میں وہ بات آپ کی چلے صحیح ہے۔ اچھا 95 کی سن لیں، ٹھیک ہے، پہلے سن لیں۔ میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں کہ لانے سے مجھ پہ سر اپنا اٹھ رہا ہے۔ 1 منٹ، اس میں آپ اپنی چیٹ دیکھ لیں، اس میں وہ بچی خود کتنا فورس کر رہی ہے، مجھے میسج کی چیٹ پڑھ لیں، دکھائیں کیا کر رہی ہے، نمبر لگا دیں، دکھا دیں، نمبر لگا دیں، نمبر بڑھا دیں، وہ کتنا فورس کر رہی ہے، اس کے فیملی سے بات کرائیے، دکھائیں کس چیز پہ فورس کر رہی ہے، اور سوال کا جواب دے دو۔ آپ میری چیٹ پڑھ لیں، اور بھائی تم بتاؤ نا نمبر بڑھانے میں فورس کر رہی ہے؟ نمبر میں نے نہیں بڑھایا، میں نے کہا اپنا ری چیک کریں۔ ایچ او ڈی کی آواز سنواتا ہوں آپ کو، دیں جی موبائل۔ تم نے نہیں بڑھایا، میں آواز سناتا ہوں، اس کو لے آئے جی تھانے لے کے آئے۔ بہرحال استاد کے نام پر دھبا بنے ہوئے اس شخص کو تھانے منتقل کیا گیا۔ آر پی او بہاولپور رائے بابر اور ڈی پی او حسن اقبال نے ذاتی طور پر اس معاملے میں دلچسپی لی اور فوری طور پر تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے اس شخص کے خلاف مقدمات درج کر لیا گیا۔ ہمارا خیال تھا کہ یونیورسٹی انتظامیہ اس معاملے میں اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے شاید ہمارے خلاف کھڑی ہو، لیکن خوشگوار حیرت کی بات تھی کہ ایک فرد کی بدعملی کو انہوں نے یونیورسٹی پر حملہ تصور نہیں کیا، بلکہ ٹیم سریام کی کارروائی ہائی لائٹ ہونے کے بعد یونیورسٹی کی ہریسمنٹ کمیٹی کی چیئرپرسن روبینہ بھٹی صاحبہ نے خود ہم سے رابطہ کیا، طالبہ کی شکایت تفصیل سے سنی اور ہمیں یقین دلایا کہ آئندہ ایسے مسائل کو روکنے کے لیے مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ بہت اچھی بات ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ باقاعدہ بورڈ آویزاں ہیں، بچیاں ہیں۔ میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس پروسیس کو ذرا تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کریں فور دیٹ یہاں بھی اور اس کے علاوہ باقی یونیورسٹیز میں، اداروں میں جو بچے اور بچیاں ہیں ان کو تھوڑا سا اعتماد ملے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے تو انہیں کیا کرنا چاہیے۔ جی دیکھیے بالکل یہ میں میسج دوں گی نہ صرف ہماری یونیورسٹی کی بچیوں کو بلکہ اور یونیورسٹیز کی، بلکہ جتنے بھی ورک پلیسز ہیں
ان میں ہراسمنٹ کا اگر ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہر آرگنائزیشن کی اپنے ایک میکینزم ہے. لائک میں اپنی یونیورسٹی کی بات کروں تو ہمارے یہاں ایک سینٹر ایگزسٹ کرتا ہے, ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرس ہے, چیف سیکورٹی آفیسر ہیں. اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ لیول پہ ہم نے انچارج اسٹوڈنٹ افیئرس رکھے ہیں, جس پہ جہاں پہ بھی کوئی ڈسپلن کا یا کوئی ہراسمنٹ کا کوئی ان کو کمپلین آتی ہے تو وہ کوئک ایکشن لیتے ہیں. تو اس میں آپ فوراً کمپلین کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو رسپانس نہیں مل رہا, جیسے ڈپارٹمنٹ میں آپ کو رسپانس نہیں ملا, تو آپ کو اس کیس پہ ڈین کو اپروچ کرنا چاہیے تھا. بس میں ایک چھوٹی سی اور آخری گزارش کہ آپ نے جس طرح کہا کہ وہ ڈپارٹمنٹ کی ریکمنڈیشن نہیں تھی ان کو ہائر کر, تو یہ مجھے ذرا سمجھا دیجیے, بیکاز ان کے ہاتھ میں اس کا مستقبل تو تھا, بیکاز پیپر تو چیک کر رہے تھے اور وہ انہوں نے, تو یہ کیا فرق کیا ہے کہ اگر ڈپارٹمنٹ نے ریکمینڈ نہیں کیا تو ظاہر فیصلہ تو وہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں. تو یہ ذرا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں اس میں سم ٹائمز یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے پاس کم تھے, چونکہ انگلش جو ہے کمپلسری سبجیکٹ ہے, تو ڈپارٹمنٹس انگلش نے انہوں نے نامینیٹ کیے تھے. لیکن سم ٹائمز جہاں پہ ہمارے پاس اپنا ریگولر اسٹاف کم پڑ جائے تو ہم ڈپارٹمنٹس کو بھی آتھرائز کر دیتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی وزٹنگ فیکلٹی ممبر آپ ان کے انٹرویوز کر کے اور باقاعدہ ان کی ٹریننگ کر کے, ان کی اورینٹیشن کر کے آپ ان کو ہائر کر سکتے ہیں. رائٹ 2010 کا ایکٹ ہے, اس کے اکارڈنگ آپ نے مجھے بہت ساری ایویڈنسز دی اور آئی ایم ریئلی کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ, اور میں اس کو تھورلی اس کو ریویو کروں گی اور امیجیٹ بیسس پہ جو بھی ایکشن ہوگا وہ ہم اس پہ لیں گے. تھینک یو, بہت شکریہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بجائے اس کے کہ اس معاملے سے دور رہنے کی کوشش کی جاتی, یونیورسٹی نے اس کو ٹیک اپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور آئی ایم شیور کہ یہ مزید بچیوں کو اس طرح کے معاملات سے بچانے میں آپ کا جو رول ہے وہ ڈیفینیٹلی. تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. مجھے اس وقت حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی کہ یونیورسٹی کے نہایت قابل احترام وائس چانسلر ڈاکٹر محمد کامران نے اس حوالے سے خود بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. ان کی دھیمی, متوازن اور سلجھی ہوئی شخصیت ایک استاد کا اصل عکس تھی. تو تھینک یو سو مچ سر, آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. مجھے بہت اچھا لگا آپ سے. نہیں, اللہ کرم فرمائے, اور انشاءاللہ وی آر لوکنگ فار دس IUB ٹو ٹیک ٹو دی ہائیسٹ لیول, اور اس کو معاشرے سے جڑ سے اکھاڑنا. دیر از زیرو ٹالرنس فار دس. اب یہ جو بھی ٹیچر ہے, چاہے وہ میڈیا کا ہے یا کچھ بھی ہے, جو کرتا رہا ہے ہی از آف, اور اب جو سے بالکل ناٹ ایکسیپٹیبل ان دس یونیورسٹی, اور یہ ہماری سیکورٹی کے انچارج بھی بیٹھے ہیں, ول ناٹ بی الاؤڈ ایٹ آل. لیکن بچیوں کو بھی چاہیے, میں یہ چاہتا ہوں بچیوں کو بھی چاہیے کہ جو ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے وہاں تک آئیں. وائس چانسلر کا دفتر بھی ہے یہاں پہ, سب لوگ جو سے ہیں وہ آپ کے اپنے ہی اساتذہ ہیں, ماں باپ بھی ہوتے ہیں, استاد ماں ہوتی ہے, یہ ٹیچر ہوتی ہیں, لیڈی ٹیچرز, اور باقی باپ کا رول ادا کرتے ہیں ٹیچرز. تو میں اگین چاہتا ہوں کہ تھوڑا زور دے کر آپ جو بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں باقی یونیورسٹیز میں ہیں, کہ آپ تھوڑی سی ہمت ضرور بندھائیں ان کی, کہ ان کے ساتھ اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے تو انہیں کیا کرنا ہے. جی بالکل. ویسے تو کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے, ہر قسم کی سوشل کاؤنسلنگ بھی اور کریئر کاؤنسلنگ بھی ہے, ہر قسم کی. تو یہ بچوں کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, اپنے مسائل کھل کے بیان کریں. مطلب اس طرح کے جو سوشل مسئلے ہیں ان کے لیے حل کے لیے بیٹھے ہیں, باقی پڑھائی کریں اور اپنی توجہ سے پڑھیں, اور ہم ہر قسم کی ہیلپ کے لیے, لیکن اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. ایسا کوئی بھی ٹیچر, چاہے وہ ریگولر ہے یا وزٹنگ پہ ہے, اس کی بالکل کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس یونیورسٹی. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. الحمدللہ آج کے پروگرام میں ٹیم سریام نے ایک طالبہ نہیں بلکہ پوری کلاس کی طالبات کو ایک مستقل اذیت سے نجات دلائی. پروگرام دیکھنے والی تمام خواتین سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے ایسے جنسی بھیڑیوں کے ہاتھوں استعمال ہونے کی بجائے, خاموش رہنے کی بجائے آواز بلند کیجیے, مزاحمت کیجیے, ڈٹ جائیے, کیونکہ اگر آپ خاموش رہیں گی تو یہ سلسلہ کبھی رکے گا نہیں. باقی خواتین بھی اس کا نشانہ بنیں گی, اور شاید کل کو آپ کی بیٹی بھی.